معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ اور ایک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور یہ آیت مبارکہ اور وہ حدیث مبارکہ دونوں میرے لیے آپ کے لیے ایک بہترین رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ اور خاص طور پہ آج کل جو مہینہ چل رہا ہے، جو ماہ مبارک چل رہا ہے، اس ماہ مبارک سے متعلقہ بہت ہی اہم رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج کل کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ۔ رمضان المبارک میں دو کام بہت زیادہ اہم ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں اور مضبوط تعلق رکھتے ہیں۔ ایک ہے دن بھر کی عبادت اور ایک ہے رات کی عبادت۔ دن کی عبادت کا تعلق ہے روزہ، یعنی روزے رکھنے کے ساتھ، الصیام، انسان روزہ رکھے، یہ اہم ترین عبادت ہے جو کہ رمضان المبارک میں انسان پورے دن بھر اس روزے کے ساتھ رہ کر اس عبادت کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کرتا ہے۔ اور یہ جان لیجئے رمضان المبارک کے دنوں میں روزے جیسی عبادت اللہ نے ایسی خصوصیت سے فرض فرمائی ہے کہ اس مہینے کے علاوہ اور کسی مہینے میں اللہ نے روزے کو فرض قرار نہیں دیا۔ انسان کی خوشی ہے وہ نفل روزے ہیں، اپنی مرضی سے رکھ لے تو اجر ملے گا، نہیں رکھے گا گناہ کوئی نہیں ملے گا۔ لیکن رمضان المبارک کا روزہ ایک عاقل بالغ اور اپنے مقیم جو اپنی جگہ پر موجود ہے، صحت مند جو رکھ سکتا ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت نے فرض قرار دے دیا، نہیں رکھے گا تو گناہگار ہوگا۔ اسی طرح ایک رات کی عبادت ہے، اور وہ رات کی عبادت ہے قرآن کے پڑھنے کی عبادت، تراویح کی عبادت۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو اکٹھا فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رات کو قیام کرے گا رمضان المبارک کی راتوں میں ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر لینے کی نیت سے، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، اور جو دن کا روزہ رکھے گا ایمان کی حالت میں اللہ سے ثواب لینے کی نیت سے، یعنی راضی کرنا صرف اللہ کو مقصود ہوگا، یہ اتنا بڑا عمل ہے، اللہ کو اتنا مقبول ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے اس بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو یہ دونوں عبادات ساتھ ساتھ چلتی ہیں، دن کا روزہ اور رات کی تراویح اور رات کا قرآن کا سنانا اور قرآن کا سننا۔ آج ہمارا موضوع یہی ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ میری زندگی میں کیا عمل دخل اس کا ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان قرآن کو کتنا پڑھے، اپنی زندگیوں میں کس طرح لائے اور اپنی زندگی کا گزارنے کا بہترین رہنما وہ قرآن مجید کو بنا لے۔ اور اللہ نے رمضان المبارک میں اس قرآن کو نازل فرما کر اور اس کے اندر تراویح کی شکل میں مسلمان جو قرآن مجید روزانہ کی بنیاد پہ سنتے اور سناتے ہیں، اس کی یہ اللہ کی طرف سے عنایت ہو کر یہ ثابت کر دیا۔ آج کل کے ہی وہ دن ہیں اگر میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں قرآن آ جائے، میری زندگی میں قرآن کی قرات اور تلاوت اس کی عادت بن جائے، تو یہی مہینہ ہے، اس میں محنت کروں گا، اس میں عادت ڈالوں گا، اللہ رب العزت اگلے 11 ماہ بھی مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی سعادت عطا فرما دیں گے۔ اس لیے یہ آج کل کے کرنے کا کام ہے۔
ہم عام طور پہ جمعے پہ وہ موضوع رکھتے ہیں جو ہمارے آج کے کرنے کا کام ہے، جو میرے لیے عمل کی چیز ہے۔ صرف واقعات یا قصص بیان نہیں کرتے، صرف کوئی مسائل کو بیان نہیں کر دیتے، بلکہ میرے اور آپ کی زندگی کا آج کا کرنے کا کام کیا ہے، اس وقت کے کرنے کا کام کیا ہے، اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ اور میرے آقا تمام کائنات کے سردار، تمام انبیاء کے سردار، سید الانبیاء، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ امتی سے کیا چاہتے ہیں کہ میرا امتی اس حالات میں کیا عمل کر کے میرے پاس آ جائے۔ چنانچہ رمضان میں کرنے والے کاموں میں سے اہم ترین کام کیا ہے؟ قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لینا۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ایک آیت بیان فرمائی، اور اس آیت میں بڑی وضاحت سے اس مسئلے کو بیان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا بابرکت مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرما دیا۔ اس کا مطلب رمضان اور قرآن یہ دو اہمیت والی چیزیں، دونوں ساتھ جڑی ہوئی چیزیں، دونوں کا تعلق آپس میں انتہائی گہرا، لہذا قرآن اور رمضان اس کا آپس میں رشتہ ہے، ہمیں ان دونوں سے رشتہ جوڑنا ہے، رمضان سے بھی جوڑنا ہے، قرآن سے بھی جوڑنا ہے۔ اس سے اور آگے چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو قرآن مجید کا ایک حرف تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت، طویل حدیث ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، اللہ اس ایک حرف کے بدلے میں اس کو کم سے کم 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دیتے ہیں۔ فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ پورا الف لام میم حرف یہ ایک حرف ہے، ایسا نہیں ہے، بل الف حرف، الف الگ حرف ہے، لام حرف، لام دوسرا ہے، میم حرف اور میم تیسرا ہے۔ یعنی ایک انسان اگر روزانہ عادت بنا لے ایک سپارہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا، تو اس کے نامہ اعمال میں لاکھوں کروڑوں نیکیاں روزانہ اس قرآن کی برکت سے اس کے نامہ اعمال میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اور جب یہی قرآن کی تلاوت ہو رمضان المبارک میں، اللہ اکبر، جہاں ہر چیز کا درجہ رتبہ کئی 100 گنا بڑھا ہوا ہے، تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جو تراویح میں خوش نصیب احباب روزانہ سپارہ سنتے ہیں، اور جو حفاظ قرآن میں کی شکل میں، تراویح کی شکل میں روزانہ سپارہ سناتے ہیں، وہ کتنی کروڑوں نیکیاں اللہ رب العزت سے روزانہ تراویح کے بعد لے کر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ اس کا تو انسان کو پتہ تب چلے گا جب قدر پتہ چلے گی ایک نیکی کتنی اہم ہے۔ یہ تو یہاں پر انسان کو چونکہ اندازہ نہیں ہے، 1 روپے کا تو پتہ ہے، اس کی قیمت کا تو پتہ ہے، 100 روپے کی قیمت کا تو سب کو پتہ ہے، نیکی کی قیمت کا نہیں پتہ۔ اس لیے نہیں پتہ کیونکہ یہ ابھی چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، یہ کرنسی یہاں چل نہیں رہی۔ اصل میں یہ کرنسی آخرت کی کرنسی ہے، جب آخرت میں یہ پیسہ دولت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی، کرنسی ایک ہوگی اور وہ نیکیاں ہوں گی، وہاں جا کر ایک ایک نیکی کے اوپر جب ترازو میں نیکیاں تل رہی ہوں گی، ایک ایک نیکی کے اوپر جنت میں جانے یا جہنم میں ڈالے جانے کا فیصلہ سنایا جا رہا ہوگا۔ اس وقت انسان کہے گا کاش مجھے ایک مرتبہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، یا باری تعالیٰ میں بڑا ہی نیک بنوں گا، میں سارا مال تیری راہ میں صدقہ کر دوں گا، میں ایک آنکھ جھپکنے کے بقدر آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اب تو میں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ جو اللہ آپ نے قرآن میں بتایا وہ بالکل برحق ہے، اور جو آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بالکل برحق ہے، لہٰذا اب مجھے
مجھے یقین آ گیا، ایک موقع اور دے دیجئے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے موقع ایک ہی مرتبہ ملتا ہے، تمہیں بتا دیا گیا تھا، تمہیں سنا دیا گیا تھا، تمہیں سنوا دیا گیا تھا، تم نے اسی سننے کے اوپر اس کی قدر کرنی تھی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونا شروع ہو جانا چاہیے تھا۔ چنانچہ یہ قرآن مجید کیسی اعلیٰ چیز ہے۔ ایک آدمی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ اور جب زنگ لگ جائے کسی چیز کو تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ناکارہ ہو جاتی ہے۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں ہمارے گھروں میں اگر کوئی تالا لگا ہو اور تالا ایسی جگہ پر ہو جس کے اوپر پانی بارش برستی ہو پڑتی ہو، عام طور پہ ہماری چھتوں کے اوپر جو دروازے ہیں وہاں پر جو تالے لگے ہوتے ہیں ان میں پانی پڑ کے جب 6 مہینے تک نہ کھلے، سال تک وہ تالا نہ کھلے تو اب چابی لگاتے ہیں، لیکن چابی ہے اسی کی، کھل نہیں رہا۔ کیا ہوا جی؟ زنگ لگ گیا۔ اب پہلے اس کے زنگ کو اتارو۔ گویا ناکارہ ہو جاتی ہے چیز جب زنگ لگ جایا کرتا ہے۔ فرمایا تمہارا دل بھی حق بات کو قبول کرنے سے، نیکی کی طرف رجوع کرنے سے ناکارہ ہو جاتا ہے۔ انسان بعض اوقات سوچتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا بات ہے، اتنے دن ہو گئے میرا دل کر ہی نہیں رہا کہ میں جا کر قرآن مجید کھولوں اور اس کی تلاوت کروں، پتہ نہیں کیا بات ہے، کئی دن سے بڑی سستی ہو رہی ہے نماز میں اٹھنا چاہتا ہوں صبح فجر میں لیکن اٹھ نہیں پا رہا، پتہ نہیں عجیب سستی چھائی ہوئی ہے، پتہ نہیں عجیب سستی چھائی ہوئی ہے، میں کئی دنوں سے چاہ رہا ہوں میں فلاں آدمی کے پاس جاؤں اور جا کر وہ بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کروں، عجیب سستی چھائی ہوئی ہے یار، یہ کام کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ نیکی کا کام کرنے میں سستی چھائی ہوئی ہے، غفلت ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا، در حقیقت اس دل پہ زنگ لگ چکا ہے، یہ ناکارہ ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ اچھا یہ اتنی اہم چیز ہے میرا دل جس پہ میں نے کام کرنا ہے، تو یہ دل کا زنگ اترے گا کیسے؟ میرا دل نیکی کی طرف فوراً راغب ہو جائے، میرے لیے فجر میں اٹھنا بھی آسان ہو جائے، میرے لیے کسی آدمی کی مدد کرنا بھی آسان ہو جائے، قرآن کی تلاوت کرنا بھی آسان ہو جائے، میرے دل کا زنگ اتر جائے، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ صحابہ پر قربان جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا یا رسول اللہ وما جلاؤہا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو اس کی زنگ کو اتارنے کا طریقہ کیا ہوا کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں دلوں کو جب زنگ لگ جائے تو 2 کام ایسے ہیں جب تم ان کو کرو گے تو تمہارے دل پہ سے زنگ اترے گا۔ پھر وہ جو زنگ اترتا ہے اوپر تو نیچے سے چمکدار لوہا نکل آتا ہے، جب زنگ صاف ہو جاتا ہے تو پھر وہ رواں ہو جاتا ہے، پھر وہ کارآمد ہو جاتی ہے چیز، وہ مشینری جس کا زنگ اتر جائے، اس کا زنگ اتار دیا جائے وہ کارآمد ہو جاتی ہے۔ تمہارے دل پہ سے جب زنگ اتر جائے گا یہ بھی کارآمد ہو جائے گا، اور دل کے زنگ کو اتارنے کے لیے 2 کام کرنا، ایک اپنی موت کو یاد رکھنا کہ تم نے سدا یہاں نہیں رہنا، ایک دن چلے جانا ہے، اپنے ارد گرد جو لوگ جا رہے ہیں ان کے جنازوں میں شرکت کرو تو یہ احساس کرنا کل یہ ہمارے ساتھ موجود تھا، ہنستا کھیلتا تھا، آج ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو نہلا کے دہلا کے کفن پہنا کے نماز جنازہ ادا کر کے قبرستان لے جا کے اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہے ہیں، یہی کل میرے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہ جو موت کو یاد رکھنا ہے یہ تمہارے دل کے زنگ کو صاف کرے گا، اور دوسری چیز قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ تمہارے دل سے زنگ کو صاف کر دے گا۔
کتنی اہم چیز ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں مجھ پہ اور آپ پہ اللہ کی ایک اور بہت بڑی رحمت یہ ہے، ہم جن گھرانوں میں پیدا ہوئے وہ مسلمان گھرانے ہیں، ہمیں مسلمان ہونا نہیں پڑا، ہمیں ہونا پڑتا بڑا مشکل تھا۔ سب سے مشکل کام اپنے مذہب کو تبدیل کرنا ہے، دین کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کر دیا۔ ہم نے شروع سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمات سنے، ہم نے شروع سے چھوٹے سے تھے، اللہ کے گھر مسجد میں ہمارے والدین ہمیں لے کر آ گئے، اور ایک بہت بڑا احسان یہ کیا کہ بچپن میں ہمیں استاد صاحب سے، قاری صاحب سے، عالم صاحب سے قرآن مجید ناظرہ پڑھنے کے لیے بٹھایا کہ اے میرے بچے تو سب سے پہلے اللہ کے کلام کو سیکھ لے، یہ ساری زندگی تیرے کام آئے گا، تو ساری زندگی اس کو پڑھتا رہنا۔ لہٰذا بالکل نورانی قاعدہ وہاں سے شروع کرتا ہے انسان، اس کے بعد ناظرہ پڑھتا ہے، رواں پڑھنے لگ جاتا ہے۔ لیکن یہ پڑھایا اس لیے نہیں تھا کہ یہ کوئی بچپن کا عمل تھا کہ بچپن میں یہ سکھایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو سنبھال کے اور رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اتنا لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، کبھی قرآن کو کھول کے پڑھا ہی نہیں جاتا کہ جب کبھی موقع ملے سال 2 سال میں اب قرآن کھولتا ہے تو قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہوتا۔ اچھا بھلا سیکھا تھا قاری صاحب سے، اچھا بھلا استاد صاحب سے سیکھا تھا، لیکن آج قرآن کھولتا ہے پڑھنا نہیں آ رہا، دقت ہو رہی ہے۔ یہ اس لیے نہیں تھا، یاد رکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، اس کے لیے ہر عمر ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے بچپن میں صرف پڑھنا ہے، بچپن میں اس لیے سیکھا کہ انسان جلد سیکھ لیتا ہے، اور یہ اتنا اہم کام ہے کہ اس کو زندگی کے ابتدائی دنوں میں سیکھ کر ساری زندگی پڑھنا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج بھی بچپن کا قرآن سیکھا ہوا بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں، روزانہ اللہ کے کلام کو کھولتے ہیں اور روزانہ کلام اللہ کی تلاوت کر لیا کرتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ۔ چنانچہ اس سے آگے چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک بڑی بنیادی چیز یہ ہے، اللہ رب العزت چاہتے ہیں میرا بندہ میرے سے غافل ہو کے زندگی بسر نہ کرے۔ غافل ہو گیا، پتہ ہی نہیں ہے اللہ کی ذات بھی کوئی ذات ہے جو مجھے صبح و شام نواز رہی ہے، یہ جو سانس میرا چل رہا ہے یہ کس کی عطا ہے، یہ جو لباس میں نے پہنا ہے یہ کس کی عنایت ہے، یہ جو گھر اللہ نے مجھے رہنے کے لیے دیا، یہ جو رشتے اور ناطے اللہ نے مجھے دیے، یہ جو بھائی بہن احباب، یہ اہلیہ، یہ بچے، یہ مجھے نوکری، یہ میری ملازمت اور یہ میری تمام معاشی ضروریات یہ جو پوری ہو رہی ہیں، یہ کون سی ذات ہے پوری کرنے والی؟ ایسا غافل ہے انسان کہ پتہ ہی نہیں ہے، زندگی کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا چلا جا رہا ہے، لیکن نعمت دینے والے رب ذوالجلال کو بھولا ہوا ہے، اس سے غافل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کام نہ کریں، غافل ہو کے زندگی بسر نہ کریں، شکر گزار بن کے میری زندگی بسر کریں۔ اسی لیے تو یہ 5 وقت کی نماز عطا فرمائی ہے کہ انسان دنیا داری میں لگ کر، کام کاج میں لگ کر، بزنس میں لگ کر، ملازمت میں لگ کر، زراعت میں لگ کر، گھرداری میں لگ کر اللہ سے غافل نہ ہو جائے۔ 5 مرتبہ دن میں اللہ رب العزت بلاتے ہیں حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اور آدمی غافل نہیں ہوتا، سارے کام چھوڑتا ہے اور کہتا ہے لبیک اے میرے رب میں حاضر ہوں، اس لیے کیونکہ مجھے پتا ہے میری سارا وجود اور میری ساری نعمتیں اور میرے سارے جتنے انعامات ہیں یہ سب آپ ہی کی عطا ہیں، میں آپ کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر آپ کا شکر ادا کر کے میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو انسان غافل نہ ہو، انسان غفلت میں زندگی نہ گزارے، انسان ہوشیار رہ کر گزارے۔ جیسے دنیا داری میں بڑا ہوشیار ہوتا ہے، بڑا ہوشیار ہوتا ہے، آپ جائیں کسی دکاندار سے ذرا وہ جو چیز بیچ رہا ہے اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی معلومات لیں، اس کے بعد اس کی نا تھوڑی سی کوئی عیب اور کوئی نقص بیان کر دیں، یا تمہاری اس چیز میں فلاں عیب ہے،
پھر دیکھیں تو صحیح آپ کو کیسے کیسی وہ خوبیاں بیان کرے گا اس چیز کی. کپڑے والے کے پاس چلے جائیں, اس کو کہ تمہارا یہ کپڑا اتنا اعلیٰ نہیں ہے, پھر آپ دلائل سنیں ذرا کہ وہ کہے گا اس دنیا میں سب سے اعلیٰ کپڑا جو ہے وہ تو یہی ہے جو میں تجھے دے رہا ہوں. جوتے بیچنے والے کے پاس چلے جائیں, کریانہ سٹور والے کے پاس چلے جائیں, کسی آدمی کے پاس چلے جائیں, اور اتنا ہوشیار ہے وہ, آپ کہیں یار آپ کی فلاں چیز اتنی کوالٹی کی نہیں ہے, تو وہ آپ کو ایسے ایسے طریقے سے دلائل دے گا اور سمجھائے گا, آپ قائل ہو جائیں گے. اللہ چاہتے ہیں بس جتنا تو یہاں ہوشیار ہے نا کہ تیرا نقصان نہ ہو جائے, نفع کہاں ہے وہاں چلے گا, اس سے زیادہ ہوشیاری کی ضرورت تیری ایک آگے آنے والی زندگی ہے, جو اصل زندگی ہے اس کے بارے میں بھی ہوشیار رہ کے زندگی بسر کر. کوئی یہاں پہ ایسا کام نہ کر, کسی کا حق نہ مار جو اوپر جا کے دینا پڑے, کسی سے جھوٹ نہ بول کہ اوپر جا کے حساب دینا پڑے, چوری نہ کر تجھے اوپر جا کے حساب دینا پڑے, کسی کے ساتھ بے ایمانی اور زیادتی نہ کر تجھے اوپر جا کے حساب دینا پڑے. اوپر کا حساب بڑا مشکل ہے, جو معاملہ ہے یہاں کا وہ یہاں پر ہی نمٹا لے, اپنے لیے آخرت کے لیے کوئی حساب کتاب باقی اپنے ذمہ مت رکھنا. تو یہ جو غفلت ہے اللہ کو ناپسند ہے. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ, ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میری کوئی رات غفلت والی نہ ہو, کوئی رات میری اور کوئی دن میرا غفلت والا نہ ہو. چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے سب؟ آئیں میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں, اور اس نسخے پہ انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں ہر روز عمل کروں گا. آپ بھی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے نیت اور ارادہ کریں انشاءاللہ. اتنا آسان کام ہے, میں آئندہ جو گزر گئی سو گزر گئی, آئندہ زندگی میں کوئی ایک دن اور کوئی ایک رات بھی غفلت والی نہیں گزاروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو من قرأ 10 آیات فی لیلۃ, جو ایک رات میں 10 قرآن مجید کی آیات کو تلاوت کر لے, لم یکتب من الغافلین, وہ اس رات غفلت والوں میں شمار نہیں ہوگا. کیسا کلام اللہ ہے یہ, کیا چیز ہے جو اللہ نے عطا فرما دی. 10 آیتیں سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد کو ملا لیں تو آپ 10 آیتیں پوری کر لیتے ہیں. آپ آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس اور قل اللہ احد, یہ 3 صورتیں ملا لیں, آپ 10 آیتیں اپنی اس سے زیادہ پڑھ جائیں گے. اتنا آسان نسخہ اور کتنا بڑا انعام. اور کہہ کون رہا ہے؟ کوئی اللہ کا نیک بندہ یا کوئی اللہ کا ولی یہ نہیں کہہ رہا, اللہ کے سب سے برگزیدہ نبی, سارے انبیاء کے سردار, ہم سب کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور اللہ رب العزت کے حکم سے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, یہ نبی اپنی جانب سے تو کوئی بات فرماتے ہی نہیں ہیں, یہ تو جو اوپر سے وحی آتی ہے وہی امت تک پہنچا دیا کرتے ہیں. اس کا مطلب اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم روزانہ 10 آیتیں دن میں اور 10 آیتیں کم از کم اللہ کے قرآن کی تلاوت کر لیا کریں, نہ دن میں غافل نہ رات میں غافل شمار. اس سے اگلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کہ ایک رات میں 100 آیات پڑھ لے. سورہ یاسین ہمیں پڑھنی چاہیے, صبح بھی پڑھنی چاہیے. صبح کو جو پڑھے گا کیا فضائل ہیں, شام تک کے دنیا کے بھی جتنے اس کے کام ہیں اللہ ان کا ذمہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں. اے بندے تو چلتا چلا جا, میں تیری مدد کرتا چلا جاؤں گا, تیرے سارے کام بناتا چلا جاؤں گا. جس میں انسان کھپتا رہتا ہے, صبح کو سورہ یاسین پڑھ لے, شام تک کے سارے اعمال اللہ اپنے ذمے لے کے پورے کروا دیں گے. شام کو پڑھ لے صبح تک کے سارے اعمال, اور سورہ یاسین پڑھ لے 100 آیات اس میں پوری ہو جاتی ہیں. فرمایا جو 100 آیتیں پڑھے گا اللہ اس کو قانتین میں لکھے گا. قانت ایک درجہ ہے اللہ کے ہاں, اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. قانتین اللہ کے ہر وقت میں اللہ کو یاد رکھنے والے. فرمایا کہ جو 100 آیتیں صبح پڑھ لے, 100 کسی رات میں پڑھ لے. رات کی حدیث میں خاص طور پہ فضیلت ہے, دن کا تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ رات کو پڑھنے میں یہ انعام دے رہے ہیں وہ دن میں پڑھنے میں بھی ضرور دیں گے, محروم نہیں رکھیں گے. جو کسی رات کو 100 آیتیں پڑھ لے اللہ اس کو اپنے قانتین بندوں کے اندر شمار فرما لیں گے.
کتنا آسان نسخہ ہے، اور یہ قرآن کتنا اہم ہے ہمارے لیے۔ اب اس سے اور آگے چلتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، کوئی اگر ایسا مسلمان بھی ہے کہ جس کے سینے میں قرآن کی چند صورتیں بھی محفوظ نہیں ہیں، کوئی ایک پاؤ بھی محفوظ نہیں ہے، یہ تو اس کا دل تو بمنزلہ ویران گھر کے ہے۔ آج ہم کہتے ہیں میرے پاس ساری چیزیں ہیں، ایک سکون نہیں ہے، پتہ نہیں، دوستوں میں بیٹھتے ہیں یار پتہ نہیں کیا بات ہے، سکون، گھر میں جاتے ہیں گھر میں سکون نہیں، کاروبار پہ جاتے ہیں وہاں سکون نہیں، عجیب ٹینشن بنی ہوئی ہے۔ بھائی ٹینشن حل کرنے کا اللہ نے طریقہ بتایا ہے، تمہارا دل ہی ویران ہوا ہے، اس کو دل کو ویرانی کو دور کرنے کے لیے قرآن کا کچھ حصہ اس دل کے اندر محفوظ کر لو، کچھ صورتیں، چاہے 30ویں پارے کی چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ یاد کر لو۔ یہ کیا، ایک قل اللہ احد یاد کی ہوئی ہے، قل اعوذ برب الناس یاد کی ہوئی ہے، ساری زندگی وہی پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو قرآن کو پڑھنے والا ہے، یاد کرنے والا ہے، اس کو سمجھنے والا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے والا ہے، اپنی زندگی اور اپنے کردار میں اس کو لانے والا ہے۔ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا، اس لیے ہم اس کی بھی نیت کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ہمارا بھائی ہے یا میں خود ہوں کہ اگر مجھے قرآن کا کچھ حصہ محفوظ نہیں ہے، آج سے میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ کہ میں آخری پاؤ تو 30ویں کا ضرور قرآن پاک کا حفظ یاد کر لوں گا انشاءاللہ۔ آخری 10 صورتیں تو ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ سب تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ جی؟ آخری بات، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس ماہ مبارک سے متعلقہ، اس قرآن سے متعلقہ جو فضائل بیان فرمائے ہیں، ان میں ایک انتہائی اہم چیز وہ کیا ارشاد فرمائی، اور اللہ نے جو رکھی ہے، یہ جو قرآن مجید کا مکمل کرنا ہے، قرآن مجید کا فرمایا کہ یہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ بھی اور قرآن بھی دونوں بندے کی شفاعت کریں گے قیامت والے دن۔ روزہ کہے گا یا باری تعالیٰ دن بھر میں نے اس کو کھانے سے پینے سے روکا، یا اللہ تو میری سفارش قبول کر دے، یہ ایمان والا ہے، اس کی جو غلطیاں ہیں اس کو معاف کر دے، اس کو جنت میں جانے کی اجازت مرحمت فرما دے۔ قرآن کہے گا یا باری تعالیٰ یہ رمضان کی راتوں میں مجھے پڑھا کرتا تھا، سنا کرتا تھا، اس کی نیند میں روکتا تھا، اس کو یہ رک جاتا تھا، میں اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دیتا ہوں، اے باری تعالیٰ میری سفارش کو قبول فرما لیجئے، اس کی کوتاہیوں اور غلطیوں اور گناہوں کو معاف فرما کر اس کو جنت میں جانے کا فیصلہ سنا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن شافع مشفع، اللہ یہ قرآن ایسا سفارش کرنے والا ہے، اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، وماحل مصدق، ایسا جھگڑا کرنے والا ہے، اس کے جھگڑے کو بھی قبول کیا جائے گا جو اس کا حق ادا نہیں کرے گا۔ اور قرآن مجید پورے سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل کرنا یہ قرآن کا حق ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اس قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو دوبارہ سے سیکھنے، اس کی تلاوت روزانہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔